السلام علیکم جی، ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے برتھ ڈے کے بعد کا بلاگ اور ہمارے سفر کی جرنی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں پر؟ اپنے مرشد کے۔ اب وہ میں آپ کو وہاں پہنچ کر بتاؤں گی کہ کیوں جا رہے تھے، اور یہ باہر کا ویو آپ کو میں دکھا رہی ہوں تو آپ کو دیکھ کر اس میں وائبس آ رہی ہوں گی کہ یہ گاؤں والا منظر جو ہے کہاں کا ہوگا۔ اتنا تو آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ہم ٹور پہ نہیں جا رہے تھے، ابھی فی الحال ہم اپنے مرشد کے یہاں جا رہے تھے اور شکر الحمدللہ ہمارا 7 خرید کے سفر طے ہو رہا تھا ان کی دعاؤں کے ساتھ۔ اور یہ بھائی بیچارے بہت نیند میں تھے، بار بار سوئے جا رہے تھے، مے بھی ہو سکتا ہے ان کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہو رہی ہو۔ اور یہاں پر جو ہے ہم بس سے سفر کر رہے تھے، ہمارا تقریباً 18-19 گھنٹے کا سفر تھا۔ ہم 18-19 گھنٹے میں اپنی جگہ پر پہنچ چکے تھے اسٹاپ پر۔ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، گھر پہنچنے میں پون گھنٹہ باقی تھا۔ یہاں بہت ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی تھی کہ سب کانپ رہے تھے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسٹاپ بھی شیئر کر رہی ہوں، شاہ مقصود اسٹاپ ہے یہ، ہم یہاں اترے تھے۔ اس کے بعد ہم نے آگے جانا تھا تو یہاں پر ہم گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے، کوئی ہمیں سوزوکی وغیرہ ہائی روف مل جائے تو ہم اپنا سامان وہاں پر رکھیں۔ یہ خیر دوسری فیملی ہے، یہ کہیں اور جا رہی تھی، آئی ہمارے ساتھ ہی بس میں تھی کیونکہ پبلک بس تھی اس لیے۔ تو پھر اس کے بعد ہم اپنی گاڑی کر آ چکے تھے اور یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے مرشد کا ایریا ہے سارا۔ تو یہ ان کے روڈ جو اندر جا رہا ہے ان کے گھر کی طرف، یہ وہ ہے۔ میں بالکل پراپر تو نہیں دکھا سکتی، بس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو وہ بھی بہت چھپ کے شیئر کر رہی ہوں، اجازت نہیں ہے پر میں چھپ کے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنے مرشد کی جگہ دکھاؤں۔ الحمدللہ آل رسول سیدزادے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور ان کی عمر میں اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی والدہ مفسرہ قرآن تھیں اور یہ سارا یہ دیکھیں ان کا جو تختیاں ہیں نا وہ لگی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ نماز کے پابند ہمیں بھی کرواتے ہیں، خود بھی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور تفسیر بھی بہت دفعہ انہوں نے پڑھائی ہے، 12 دن میں تفسیر مکمل کرائی۔ مجھے خیر اتنی معلومات تو نہیں ہے، اگر میرے فادر حیات ہوتے تو وہ ضرور بتاتے، ان کو بہت زیادہ اس چیز کی نالج تھی۔ اور ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر۔ اب یہ ان کا جو مزار شریف ان کی والدہ صاحبہ کا ہے تو وہ یہاں اس طرف ہے، اور ہم اس سے تھوڑا سا اندر جائیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا سب مریدین وغیرہ آتے ہیں نا، ان لوگوں کی یہ جگہ ہے۔ اس کے بعد ہم اندر جائیں گے، اندر ان کی فیملی ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے سلام دعا کرنی ہے اور وہیں پر ہی ہماری رہائش کے لیے جگہ بھی انہوں نے دی ہے اپنے ہی گھر میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کی لمبی عمر، زندگی، صحت تندرستی والی عطا کرے۔ اور بس میں یہیں تک ہی ابھی تھوڑا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے عرس میں۔ عرس شریف شروع ہونا تھا، یہ عرس شریف کی تیاری تھی، میری نے اپنی بیٹی کو کپڑے وغیرہ چینج کرا کر تیار کر دیا تھا کیونکہ سردی اتنی تھی نا تو اس لیے۔ اور یہاں پر جو ہے نا بس کیا کہنا چاہیے کہ یہاں پہنچ کر ٹھنڈ اتنی تھی، میری امی بیمار ہو گئی تھی تو یہ کھانا سب مہمانوں کے لیے لگ رہا تھا، ساتھ میں ہمارے لیے بھی لگ رہا تھا۔ باہر جو ٹینٹ لگا تھا وہ تیسرے دن جو دعا ہوتی ہے نا وہ اس میں جو ہے سب کھائیں گے پیئیں گے۔ ابھی تو یہ پہلا دن تھا تو یہ لنگر شریف تھا وہاں کا، اس کے بعد جب تیسرے دن ہوگا تو وہ لنگر شریف الگ ہوگا۔ لیکن میں اپنی والدہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے کچھ بھی زیادہ کیپچر نہیں کر پائی، جو مجھ سے ہو سکا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ اور آپ لوگ سب بھی میرا بلاگ دیکھنے کے بعد میرے مرشد کے لیے دعا کیجیے گا اور میری بالخصوص والدہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ میرے والد تو حیات نہیں رہے، میرے والد بھی ادھر ہی آ کر اللہ رضا الہی سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اور یہ باہر کا میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ جو گارڈن کا ایریا ہوتا ہے نا وہ شیئر کیا ہے۔ یہاں پر ابھی ٹینٹ لگا ہوا ہے، خیر یہ تیسرے دن جب عرس مبارک مکمل ہو جائے گا نا تو یہ ٹینٹ وغیرہ ہٹ جائے گا۔ اور کتنے پیارے پیارے لوگ، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آرٹیفیشل فلاور ہیں، یہ آرٹیفیشل فلاور نہیں ہے، بالکل اوریجنل فلاور ہیں۔ یہ جو بہت زیادہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور دوسری جو حضرات ہیں نا وہ سب یہاں پر تشریف فرما ہوں گے جس دن تیسرے دن دعا کے بعد جب کھانے کا ہوگا انتظام۔
تو یہ اس لیے لگایا گیا تھا۔ بہت یعنی کہ کہنا چاہیے کہ پردے دار پردے انتظام، کیونکہ ایک آل رسول اور سید زادے جو ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں پردہ ہی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کی جو بیویاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پردے میں ہی رہتی ہیں۔ اور یہ ہے سیکنڈ ڈے، میں نے سیکنڈ ڈے مزدلفہ کو تیار کیا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے عرس کا دن تھا، پر میں اپنی والدہ کی وجہ سے بالکل بھی گھر سے نکل نہیں سکی تھی، نہ وہ کیپچر کر سکی دعا، نہ محفل۔ یہاں ڈاکٹر بلائے ہوئے تھے میرے مرشد نے، اور پھر اس کے بعد میری بھابھی کی کال آئی تھی، تو ان کا بچہ بھی بیمار ہوا تھا، اس کو بھی فیور وغیرہ ہوا تھا بہت زیادہ۔ پر یہ ہوتا ہے نا، بچوں کا اسٹیمنا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو بچے تو کھیل کود کے اپنا آپ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو وائرل آج کل چل رہا ہے نا، اس سے بچے ظاہر سے تھوڑے بہت ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں، بچے کیا بڑے بھی ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ میری امی سے ویڈیو کال پہ بات کرا رہی تھی، ہو سکتا ہے پوتے کو دیکھ کے دادی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہوتی ہے نا محبت پوتا پوتی سے۔ بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد کی اولاد تو سب کو ہی پیاری ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میری امی کو بھی بہت پیاری ہے، اور پھر اس کی شرارتیں بھی ماشاءاللہ بہت پیاری تھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان سے بات ہونے کے بعد میں آ گئی تھی دوبارہ لاؤن کے اندر، جب ہمارا عرس مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ امی کی بیماری کی وجہ سے ہم نے کافی 2-4 دن اسٹے کیا تھا وہاں پہ نا۔ تو عرس مکمل ہوا تھا، تو میں آ چکی تھی، یہ ساری جگہ کا نا ٹینٹ وغیرہ اتر رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا پھر یہاں پر ویڈیوز بنائی تھی، اور یہاں پر جو ہے نا یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ جو گرے ہوئے تھے نا، توڑے تو نہیں تھے، پیڑ میں لگے ہوئے تھے، تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی کہ یہاں پر یہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی تھے، مٹھے بھی تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ وہی میں نے آپ کو کہا نا، کچھ شیئر کر چکی کچھ نہیں۔ اس کے بعد امی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، تو امی جان مزار مبارک پر آئی تھیں حاضری دینے کے لیے، اور یہ تھا رات کا ٹائم تھوڑا، کیونکہ وہاں پر اس ٹائم مرد حضرات نہیں ہوتے نا، تو اس لیے ہم لوگوں نے آرام سے سکون سے بیٹھ کے حاضری دے لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے، اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تو وہ سارا میں یہاں پر نا کیپچر کر رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے پراپر اجازت تو نہیں تھی، پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے یہ سب کچھ کیپچر کیا تھا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میرے مرشد کی والدہ ماشاءاللہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، دنیا کی پہلی مفسرہ خاتون ہیں، جنہوں نے 17 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی، ہند کو، فارسی، مطلب جو بھی ہے نا ان زبانوں میں۔ اور یہاں پر یہ ان کی بیٹی چھوٹی سی جو پیدا ہوئی تھی، اس کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور پھر یہاں پر ہم نے بیٹھ کر دعائیں مانگی۔ اور دعا مانگنے کا مقصد غلط مت سمجھیے گا، مطلب یہ نیک ہستی ہے نا، تو ان کے توسل سے، ان کا جو وسیلہ ہے اللہ کو پیش کرتے ہوئے، تاکہ یہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کی دعاؤں سے ہماری جو ہے دعائیں قبول کرے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آ چکے تھے گھر پر، اور یہاں پر میرے مرشد نے ڈاکٹر بلائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے میرے مرشد، تو میری والدہ کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہوا تھا نا کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ 2-3 دفعہ میری امی کا سانس رک چکا تھا، کیونکہ ان کو نا انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو بس ڈاکٹرز آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، علاج بہت چل رہا تھا۔ اور جی یہیں پر ہی کرتی ہوں اپنے ولاگ کو اینڈ۔ ولاگ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔